الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان کی کتابوں کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مومن تھے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، اس کے بعد تم بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ تاکہ تم دونوں جہانوں کے نقصان، رسوائی اور ذلت سے بچ جاؤ، تو یہ بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایماندار ہیں، ہم پر تو جو تورات نازل ہوئی ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہی سچا مذہب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی سچا مذہب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ یہ اس چیز مذہب اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کا انکار کر رہے ہیں، جو ان کے ہی مذہب کی تصدیق کر رہی ہے۔ انہوں نے تورات میں تحریف کی، اپنے مذہب کو بدل دیا اور اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی۔ قرآن پاک ان سب کی برائیوں کو دور کر کے ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور قرآن پاک یہ سچائی بیان فرما رہا ہے کہ تورات واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور 4000 انبیاء علیہ السلام جو تورات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ سارے سچے اور برحق تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مخلوق کے لیے آتا رہا، البتہ اس کی تکمیل کے لیے زمانے کے ساتھ ساتھ ہدایتیں بھی آتی رہیں اور جمع ہوتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک اور آیات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے دین کو جھٹلاتی ہو یا انبیاء علیہ السلام کی سچائی کو جھٹلاتی ہو، بلکہ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا اور ان کا دین سچا تھا۔ البتہ قرآن پاک ان لوگوں کے جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے اس دین کو تبدیل کیا۔ یہ کبھی بھی سچا ایمان نہیں لا سکتے، یہ ہمیشہ عادی مجرم رہے ہیں اور حکم عدولی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہ صرف تکلیف پہنچائی بلکہ ان کو قتل بھی کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ ان کے لیے بہت بڑی عبرت تھا، لیکن یہ ایسے بے شرم ہیں کہ اس سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک
بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے جو سنانا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متقد اور ماننے والے تھے۔ ان کا بادشاہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ متقد تھا۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرتا تھا اور لوگوں کو بھی تلقین کرتا تھا کہ تم سب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ شیطان جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس نے اس بادشاہ کو گمراہ کر دیا، اس کے دل میں اس کے اپنے سکے بھائی کی بیٹی کا عشق ڈال دیا اور اس پر وہ عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنا چاہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، تمہاری بھتیجی تمہاری بیٹی ہے، خبردار ایسا غلط کام مت کرنا۔ جب اس لڑکی کی ماں کو علم ہوا تو شیطان نے اسے بھی ورگلا دیا، تو اس کی ماں نے لڑکی کو بتایا کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں یہ بادشاہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تم اس طرح کرو کہ بادشاہ کو خوب بہلاؤ، اس کو بے وقوف بناؤ، اور جب وہ مکمل طور پر بے وقوف بن جائے تو اس سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ تب شادی کروں گی جب تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کرو گے۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کہا۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق بادشاہ کو گمراہ کر دیا۔ اس لڑکی کے بار بار کہنے پر بادشاہ گمراہ ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کی شرط مان لی اور اپنے سپاہی بھیج کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جب اس لڑکی کے سامنے پیش کیا تو اس سر میں سے آواز آئی، یہ ظلم ہے، تم بہت بڑے ظالم ہو اور ایسا ہرگز مت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم ازلی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آؤ گے۔ پھر جو سر کاٹ دیا گیا تھا اور جس دھڑ سے کاٹا گیا تھا، اس دھڑ سے خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تم وہاں مٹی ڈالو۔ مٹی ڈالتے تو خون اور بہتا، یہاں تک کہ مٹی ڈالتے ڈالتے شہر کے گرد بہت بڑی فصیل بن گئی، لیکن خون کے فوارے اسی طرح نکلتے رہے۔ ایک دوسرا بادشاہ جو حسائی تھا اور زاہبیل اس کا نام تھا، اس کو معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا تو اس نے اپنے جرنیل بخت نصر کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر اس بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لو۔ ان سب اسرائیلیوں کو اس بات کی سزا دو۔ بخت نصر پوری فوج لے کر آیا۔ جب اس شہر میں پہنچا تو اس شہر میں بادشاہ ماں اپنی فوج سمیت اس فصیل کے اندر محصور ہو گیا۔ بخت نصر باہر بیٹھا رہا، کئی ماہ تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ آخر تنگ ہو گیا، جب وہاں سے واپس جانے لگا تو اسے راستے میں ایک بڑھیا ملی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، یہ شہر کس طرح فتح ہوگا، لیکن اس پر میری ایک شرط ہے، میں جیسے کہوں گی تم کو ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ بخت نصر نے اس بڑھیا کے کہنے پر ویسا ہی کیا۔ بڑھیا نے بخت نصر کو کہا کہ اس شہر کے چاروں طرف اپنی فوج تعینات کرو، اور جب فوج تعینات کر دی اور اس شہر کو گھیرے میں لے لیا تو اس بڑھیا نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ وہ پورے کا پورا شہر زمین دوز ہو گیا اور وہ شہر فتح ہو گیا۔
لیکن خون کے فوارے اسی طرح پھوٹ رہے تھے۔ پھر اس بڑھیا نے کہا کہ اب ان اسرائیلیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون پر قتل کرنا شروع کر دو، اور یہاں تک قتل کرو کہ جب تک خون نہ بند ہو جائے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ 70,000 اسرائیلی اس خون پر قتل کیے گئے۔ اس کے بعد خون بند ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن پاک کا یہ ارشاد پاک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف وہ لوگ مان سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ جنہیں شیطان گمراہ کرتا ہے، وہ اپنی کوشش سے دنیاوی اسباب اور ذرائع سے دنیا کی عزت حاصل کریں گے، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اگر انہیں کوئی ڈھیل ملتی ہے، اگر انہیں کوئی فرصت ملتی ہے، تو وہ ان کے زیادہ تباہی اور زیادہ عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں انسان کی اچھائی ہے، دونوں جہانوں کی بھلائی ہے اور دونوں جہانوں کی رسوائی سے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم انسان کس طرح مان سکتا ہے؟ اس کے ساتھ شیطان اور نفس بار بار انسان کو گمراہ کرتے ہیں، جس طرح اس بادشاہ کو گمراہ کیا تھا، جس طرح بنی اسرائیلیوں کو بار بار گمراہ کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی حکم عدولی کی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ سب شیطان کی ایما پر تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن شیطان انہیں کچھ اور چیز بنا کر دکھاتا تھا۔ انہیں دنیا خوبصورت بنا کر دکھاتا تھا، انہیں بدعمالی نیک عمالی کی شکل میں دکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کی جائے۔ سامعین کرام، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور دونوں جہانوں میں انہیں وہ زندگی مل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت والی ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں۔